عید کا دن جنات اور انسانوں کی ملاقات۔ عید کا دن تھا اور پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے، بچے نئے کپڑوں میں ملبوس خوشی سے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، خواتین اپنے گھروں میں خوشبودار مٹھائیاں بنا رہی تھیں، اور مرد حضرات عید کی نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ گاؤں کی گلیوں میں خوشیوں کی ایک خاص ہلچل تھی، اور ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دن کسی خاص خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے، اور گاؤں کی فضا میں محبت اور امن کی ایک نئی روشنی پھیل رہی تھی۔ لیکن اس عید کے دن کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کا گاؤں کے لوگ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ گاؤں کی گلیوں میں ایک نیا جوش۔ علی، حسن اور عمر تین دوست تھے جو بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، اچھے برے لمحوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ آج بھی وہ تینوں صبح سویرے اپنی عید کی نماز کے بعد گاؤں کی سڑکوں پر چل رہے تھے تاکہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ عید منائیں۔ ان کے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹیں چھائی ہوئی تھیں، اور ان کی نظریں گاؤں کی خوشبو سے بھرپور فضا میں جھک کر ہر لمحے کو سینے میں سمو رہی تھیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے، عمر نے خوش ہو کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائیوں کا ایک ٹوکرا تھا، اور وہ ان مٹھائیوں کو گاؤں کے بچوں میں بانٹنے کی سوچ رہا تھا۔ ہاں، اور یہ جو عید کا جوش ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا، حسن نے کہا۔ یقیناً یہ دن واقعی خاص ہے۔ اسی دوران تینوں دوست ایک قدیم درخت کے نیچے پہنچے جس کا سایہ بہت سکون دہ تھا۔ درخت کے نیچے کچھ عجیب سی روشنی چمک رہی تھی، اور ایک خوشبو ان کے قریب آئی۔ وہ تینوں اس روشنی اور خوشبو کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے وہ کبھی فراموش نہ کرتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسن نے چونک کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا، اور اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے، علی نے کہا، اور ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ اس لمحے جیسے فضا میں سکوت چھا گیا تھا، اور گاؤں کے شور شرابے کی آواز بھی مدھم ہو گئی تھی۔ جنات کا آنا۔ اسی لمحے درخت کے نیچے سے تین جنات نمودار ہوئے۔ جنات کی شکل انسانوں سے مختلف تھی، ان کے جسم پر ہلکی سی روشنی تھی، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹیں تھیں۔ ان کا سب سے بڑا جن، جس کا نام ذہاب تھا، علی کے قریب آیا اور کہا، ہم تمہارے ساتھ عید منانے آئے ہیں۔ عمر اور حسن کچھ گھبرائے ہوئے تھے، مگر علی نے سکون سے کہا، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں آپ یہاں کیسے آئے؟ ذہاب نے مسکرا کر جواب دیا، ہم جنات ہمیشہ تمہارے قریب ہوتے ہیں، لیکن آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عید کے دن تمہارے ساتھ خوشیاں منائیں گے۔ جنات کے وجود نے ایک نیا اور غیر معمولی رنگ گاؤں کی اس عید میں شامل کیا تھا۔ جنات کی موجودگی نے سب کو ایک خاص قسم کی خوشبو اور روشنی کی لہروں میں گھیر لیا تھا۔ یہ لمحہ حیرت کا تھا، لیکن علی نے فوراً اپنے دوستوں کو تسلی دی۔ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ عید منانا چاہتے ہو تو خوش آمدید، علی نے کہا، اور جنات کو عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ جنات نے اپنی عجیب و غریب زبان میں ایک نرمی کے ساتھ کہا، ہم تمہارے ساتھ خوشی منانا چاہتے ہیں، کیونکہ عید کا دن ہر دل میں خوشی پیدا کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دن میں ہم سب ایک ساتھ خوش ہوں۔ نیا دوست اور عید کی نماز۔ چند لمحوں بعد وہ سب ایک ساتھ عید کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنات نے بھی انسانوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیں، اور اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ جنات کی دعا میں وہ خوشبو تھی جو پورے گاؤں کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی، اور ان کی مسکراہٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر محبت کے نئے رنگ بکھیر رہی تھیں۔ یہ کمال کا لمحہ ہے، ہم جنات بھی انسانوں کی خوشی میں شریک ہیں، اور یہ سب تمہاری محبت اور دوستی کی بدولت ہے، ذہاب نے کہا، اور سب نے مل کر عید کی ایک خاص دعا کی۔ جنات اور انسانوں کا جشن۔ اس کے بعد جنات نے اپنی جادوی طاقت سے گاؤں کے درختوں پر رنگین پھول لگا دیے، جن کی خوشبو پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ علی، حسن، عمر اور جنات ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ سب نے مل کر عید کے کھانے کا لطف اٹھایا۔ جنات نے اپنے جادوی طریقوں سے مٹھائیاں اور پھل مہیا کیے جن کا ذائقہ بہت لذیذ تھا۔ یہ لمحہ حقیقت میں غیر معمولی تھا، کیونکہ انسانوں اور جنات کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم جنات اور انسان ایک ساتھ ہیں، اور یہاں کی خوشبو، رنگ اور محبت کا کیا کہنا، عمر نے خوش ہو کر کہا، اور اس کا دل بھر آیا تھا۔ یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، علی نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بسانا چاہتا ہو۔
حسن نے کہا، ہم سب میں اتنی محبت اور دوستی ہے، اور یہ جنات بھی ہمارے جیسے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے چاہئیں، خود بھی خوشی اور دوسروں کو خوشی دینا۔ سب نے عید کی مٹھائیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوب گپ شپ کی۔ جنات نے کہا، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، جب بھی تمہیں ضرورت ہو ہم تمہارے قریب ہوں گے۔ علی حسن اور عمر نے جنات کو شکریہ کہا اور جنات نے کہا، اب ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہوگا، لیکن ہم ہمیشہ تمہاری محبت میں شریک رہیں گے۔ جنات ایک روشنی کے جھرمٹ میں بدل کر آسمان میں غائب ہو گئے۔ علی حسن اور عمر نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور کہا، یہ دن ہمیشہ یاد رہے گا، اور اس دن کی یاد ہمیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ یہ دن نہ صرف ایک خوبصورت عید کا دن تھا، بلکہ انسانوں اور جنات کے درمیان محبت، دوستی اور تعاون کا ایک نیا پیغام بھی تھا۔ یہ دن تمام لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بسا رہا، اور ان کی زندگیوں میں ایک نیا امید کا جذبہ پیدا کر گیا کہ انسان اور جنات دونوں ایک دوسرے کی زندگیوں میں خوشی اور محبت لا سکتے ہیں۔ دور دراز کا سفر۔ ایک دن علی حسن اور عمر ایک دوسری عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ جنات کے ساتھ دوبارہ مل کر خوشی کے ان لمحوں کو دوبارہ جگے، مگر اس بار یہ ملاقات کچھ مختلف ہونے والی تھی۔ وہ جنات کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے تھے اور سوچتے تھے کہ شاید یہ دن صرف عید تک محدود نہ رہے۔ دونوں دوستوں نے جنات سے ملاقات کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور جنات نے خوش ہو کر انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی۔ علی حسن اور عمر جنات کے ساتھ ایک عجیب و غریب زمین پر پہنچے جہاں قدرت کے راز اور جادو کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جسے وہ کبھی نہیں بھلا سکتے تھے۔ جنات کے ساتھ اس سفر پر ان تینوں دوستوں نے نئی زمینوں کو دریافت کیا، وہ قدرتی مناظر دیکھے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھے، اور اس سفر کے دوران انہوں نے انسانوں اور جنات کے درمیان تعلقات کی ایک نئی نوعیت کو سمجھا۔ وہ جان گئے کہ یہ تعلق صرف عید کی خوشی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا تھا۔ یادگار لمحے۔ آخرکار جب یہ سفر مکمل ہوا، جنات نے علی حسن اور عمر کو اپنی دعاؤں کے ساتھ واپس گاؤں بھیجا۔ لیکن اس دن کے بعد ان کی زندگیوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انسانوں اور جنات کے درمیان محبت، دوستی اور سمجھ بوجھ کی طاقت بے انتہا ہے۔ یہ عید ایک نئے دور کی ابتدا تھی، جہاں انسان اور جنات ایک دوسرے کے ساتھی بن کر اپنی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر سکتے تھے۔ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے ہم انسان ہوں یا جنات۔ یہ تعلقات ہی ہمارے درمیان محبت اور امن کا سبب بنتے ہیں۔ علی نے اپنی بات ختم کی، اور تینوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور وہ لمحے جہاں جنات اور انسانوں نے ایک ساتھ خوشی منائی ہمیشہ ان کے دلوں میں رہیں گے۔